अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 32 है। वो लंबी सांस खींचने के बाद फिर से गोया हुई। सांस से उभरते दर्द ने फरहान अलाई को अंदर तक मुस्तरिब सा किया। मेरी उजड़ी ज़िंदगी पर मुझसे हमदर्दी करो, दिल में हंसो और जाओ यहाँ से। वो फिर लंबी सांस खींचते हुए बेरुखी से बोली। आंखों में उभरने वाली नमी को छुपाने के लिए इसने चेहरे की सिमत बदली। बच्ची ने कॉफ़ी लाकर फरहान अलाई के सामने रखी। शुक्रिया बेटे। बच्ची हल्का सा मुस्कुराई। ये तुम इस शख्स की खिदमतें क्यों कर रही हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि इन्हीं का फर्द तो हो, इन्हीं जैसी बीसनी। अब वो अपना गुस्सा बच्ची पर उतार रही थी। अंकल आप कॉफ़ी पिए, मॉम का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। बच्ची शायद माँ की रग रग से वाकफ़ थी। अंकल मॉम कैसी हैं? बच्ची इससे मुखातब थी। वो न जाने कहाँ खोया हुआ था, चौंका। हाँ बेटे, वो ठीक हैं। दुर्कशफ में और मॉम तो मुतमईन थे कि तुम अपने हम सफ़र के साथ खुश हो। हम सफ़र। बच्ची हंसते हुए अपना सर देर तक हिलाती रही, जैसे दुर्कशफ पर गहरा तंज कर रही हो। अंकल, जो शख्स ये सोचे बिना कि इसका गला ख़राब हो जाएगा आपको गोलगप्पे खाने की तरगीब दे, हाथ पकड़कर सर्दी की बारिश के हवाले कर दे कि तुम बारिश में भीगने का मज़ा लो, इसे ये तक ख्याल ना हो कि ये बीमार पड़ जाएगी। वो लाउबाली से शख्स में इतना दम कहाँ होता है कि वो ज़िंदगी की आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए आपके शाना बशाना खड़ा रहे। तंजिया से लहजे में बोलती बच्ची इन्हें अपनी उम्र से कई गुना बड़ी लगी थी। ऐसे क्या हैरत से देख रहे हो? ये भी खैर से तुम्हारी तरह पैदाइशी पक्की उम्र की है। कभी कभी तो मुझे यूँ लगता है मैं नहीं, ये मेरी माँ है। एक फरहान अलाही से पीछा छुड़ाया था, मगर भूल गई थी कि इतनी खुश नसीब कहाँ हूँ कि फरहान अलाही के वजूद से पीछा छूट जाए। इस बच्ची को जन्म देते वक्त ये भूल गई थी कि कुदरत मुझ पर मेहरबान क्यों होगी। 2 साल की थी जब उसने मेरे हाथों से गोलगप्पों वाली प्लेट छीन कर फेंकी थी। मॉम, गला ख़राब हो जाएगा। कभी मुझे बारिश में भीगने नहीं दिया। मॉम, बीमार पड़ जाओगी, काम पर कैसे जाओगी? छुट्टियां करोगी तो बॉस काम से निकाल देगा। ज़िंदगी की गाड़ी पैसों के बगैर नहीं चलती। ये फरमान इसके 6 साल की उम्र के हैं। जब मुझे कंपनी वालों ने लंदन भेज दिया तो ये 6 साल की थी। अपने लिए स्टोर पर सेल्स गर्ल की जॉब इसने खुद ढूंढी और 12 साल की उम्र में ये इतने बड़े मार्ट की मैनेजर है। ऐसे ऐसे निराले मशवरे देती है कि इनका बिज़नेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। स्कूल से सीधी मार्ट। आज भी मालिक ने हाथ जोड़कर कहा है कि 2 दिन आराम कर लो। तुम्हारी धान पान सी जान इतने काम का बोझ उठाने की सख्त नहीं रखती, बीमार पड़ जाओगी। और फिर ये कमाल के स्कूल में भी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन। तंज लफ्ज़ों में मगर आंखों में बेटी के लिए फ़ख्र था। फरहान अलाही बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मॉम, आप अंकल के सामने मेरी खूबियाँ बयान कर रही हैं। खामियों को बयान करने के लिए ये लहजा नहीं अपनाया जाता। अंकल, ये हमेशा से मुझसे और मेरी जहानत से ख़ाइफ रही हैं। आखिर में इनसे ज़्यादा ज़हीन जो हूँ। कामयाबी तो हमेशा से जहानत और मेहनत की मोहताज होती है। बातों से फरहान अलाही को वो पैदाइशी पक्की उम्र की लगी, पैदाइशी बूढ़ी औरत जो ज़माने की रग रग से वाकिफ़ होती है। बेटे, तुम्हारे फादर इसने 2.5 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया। ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। वो घोड़े ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। दुर्कशफ ने बच्ची को कहरआलूद नज़रों से देखा। वो आपको छोड़कर चले गए। जिया, इस शख्स को सारा किस्सा सुनाओ ताकि ये यहाँ से चलता बने और हम भी सोने वाले बने। अंकल, मैं खाना लगाती हूँ। सॉरी, मुझे आपके आने का पता होता तो मैं कोई पाकिस्तानी डिश बना लेती। जिया माँ की बात को नज़रअंदाज करके फरहान अलाई से मुखातिब हुई। मॉम, किस्सा सुने बिना ही वो समझ गए हैं कि क्या हुआ है। मेरा ख्याल इन्हें ये अंदाज़ा पहले से होगा।
انکل آپ نے بہت اچھا کیا جو ان کے سامنے گڑ گڑا کر محبت کی بھیک نہیں مانگی، اس شخص کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھما دیا۔ اس سے عمدہ سزا ان کے لیے کیا اور ہو سکتی تھی؟ پھر یہ دن رات کام کر کے ان کو کھلاتی رہی، اپنی طرف سے ان کو بہلانے کے لیے لالی پاپ دیتی رہی، اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ مشقت کی چکی میں پستی چلی گئی۔ انہیں خوف تھا کہ اگر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا تو موم اور فرحان الہی ان پر ہنسیں گے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور لوگ محبت کو قائم رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ کون سی محبت انکل؟ میرے باپ کے لیے محبت ایک وقتی ابال تھا، اور ان کو ان سے کب محبت تھی؟ یہ تو مصروفہ پرائی لڑائی میں کود پڑی، بدلہ لینا چاہتی تھی آپ سے، اپنی ماں کا۔ آپ کو تڑپا کر آپ کے باپ کی روح کو تڑپانا چاہتی تھی، آپ کو بے چین کر کے آپ کے باپ کی روح کو بے سکون کرنا چاہتی تھی۔ ایک معصوم سی خواہش کے لیے انہوں نے خود کو کڑی دھوپ کے حوالے کر دیا۔ نہ مجھے آپ ادھورے لگے، نہ آپ کے باپ کی روح بے سکون۔ ہاں البتہ یہ ادھوری بھی ہے اور بے سکون بھی۔ بہت ہو گیا جیا، میں خاموش ہوں اور تم بکواس کیے جا رہی ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری باتوں کو سننے کے بعد اسے ہم سے کوئی ہمدردی ہوگی؟ تم غلط سوچ رہی ہو۔ یہ ظالم باپ کا ظالم بیٹا ہے۔ اس نے موم کے منع کرنے کے باوجود میرا نکاح پڑھوانے کے لیے جلدی سے قاضی منگوا لیا۔ موم دہائی دیتی رہیں، اس کے سامنے اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وقت دو، مگر یہ تو ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ موم کی ہمدردی بھی حاصل کر لی اور اپنے حصے اور میرے حصے کی جائیداد۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح موقع پرست ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ فرحان الہی اجڑ گئی، میں ہار گئی، اپنی ماں کی طرح شکست میرے حصے میں آئی، محبت کھو گئی، شادی ٹوٹ گئی، اب کچھ بھی تو نہیں بچا۔ فرحان الہی جو پہلے بیٹی اور پھر ماں کی باتوں کو دم سادے سن رہے تھے، صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے، درکشف ان کا گریبان پکڑے، ان کے کندھے پر سر رکھ کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ فاری میں زندگی حق کے ہاتھوں شکست پا ہو گئی۔ آخر جیت ہمارا مقدر کیوں نہیں ہے؟ فرحان الہی کا ہاتھ کسی گھنے سائبان کی طرح اس کے سر پر ٹھہرا۔ موم پلیز سنبھالیں خود کو، جائیں ہاتھ منہ دھو کر آئیں، میں کھانا لگاتی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جیا نے اسے فرحان الہی سے الگ کیا۔ درکشف اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ میں نہیں تھی۔ انکل، میری ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اکیلے زندگی کی آزمائشوں کا سامنا نہیں کر سکتے، انہیں قدم قدم پر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اور اکیلی رہی تو جی نہیں پائیں گی، اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انہیں یہاں سے لے جائیں۔ ان کی جھوٹی انا انہیں پاکستان جانے کی اجازت کبھی نہیں دے گی، مگر آپ انہیں زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جائیں۔ یہ بہت تھک چکی ہیں، ان میں 2 قدم اور چلنے کا دم نہیں ہے۔ جیا، تم مجھے کل اپنا اور اپنی ماں کا پاسپورٹ دینا، میں ٹکٹ کنفرم کروا لوں گا۔ فرحان الہی بچی کی التجا پر تڑپ اٹھے۔ جیا کھانا لگا چکی تھی۔ درکشف بھی خاموشی سے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ جیا، جب یہ شخص چلا جائے تو لاک اچھی طرح لگا لینا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے جیا سے مخاطب ہوئی۔ جی موم، آپ سو جائیں۔ جیا نے بچا ہوا کھانا فریج میں محفوظ کیا اور برتن اٹھا کر دھوئے، انہیں خشک کیا اور دوبارہ انہیں ان کی جگہ پر رکھا۔ پھر اپنے اور فرحان الہی کے لیے کافی بنائی۔ فرحان الہی لاؤنج میں بیٹھے اسے سلیقے سے کام کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جیا کے سلیقے کی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ اس نے کافی کے مگ ٹرے میں سجا کر فرحان الہی کے سامنے رکھے۔ ایک کپ فرحان الہی کو دیا اور دوسرا خود تھام کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انکل، کافی پینے کے بعد میں گیسٹ روم صاف کر دیتی ہوں۔ اصل میں ہمارے ہاں ایسا کوئی مہمان نہیں آتا جو رات بھی ٹھہرے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کی باقاعدگی سے صفائی کر سکوں۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے خجل سی ہوئی۔ نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، صفائی کا کام میں خود بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ فرحان الہی کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرائے۔ کافی بہت اچھی ہے، آپ کی موم نے آپ کو کافی بنانا سکھائی ہے۔
پھر انکل حالات کے تھپیڑوں نے مطمئن سا جواب آیا۔ مجھ جیسے بچوں کا صرف حالات اور وقت ہی اساتذہ ہوتے ہیں، وہی سب کچھ سکھاتے ہیں۔ ماں تو گرداب میں ایسی الجھی کہ انہیں اپنی بھی خبر نہ رہی، انہیں بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ جیا نے کافی پیتے ہوئے سرد سی آہ بھری۔ فرحان الہی کو کافی پینا دشوار لگا۔ جی چاہا در کشف کا گلا دبا دے۔ اس حد تک بے وقوف، ماتھے پر شکنیں ابھری۔ جیا خالی مگ دھو کر گیسٹ روم کی طرف چلی گئی۔ انکل آ جائیں، گیسٹ روم صاف ہو گیا ہے۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اسے اطلاع دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ فرحان الہی نے اس کے سر پر اپنا شفیق ہاتھ رکھا۔ انکل اتنی سی بات کے لیے تھینک یو۔ وہ بھی مسکرائی۔ بیٹے آپ کی موم سو چکی ہوں گی، مجھے دونوں پاسپورٹ لا دو۔ جیا نے سر نفی میں ہلایا۔ انکل میں نے ابھی انہیں نیند کی گولی نہیں دی، وہ گولی کے بغیر نہیں سو سکتی۔ میں انہیں گولی دیتی ہوں، جب وہ سو جائیں گی تو میں پاسپورٹ آپ کے کمرے میں لے آؤں گی۔ خداحافظ انکل۔ رات آنکھوں میں کٹی۔ تینوں اپنی اپنی اذیت کی چکی میں پستے رہے۔ فرحان الہی فجر کی نماز پڑھ کر جائے نماز طے لگا رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، اور جیا اندر آ گئی۔ انکل یہ پاسپورٹ ہیں۔ انکل یہ پاسپورٹ ہیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، آپ ناشتہ کر کے چلے جائیں، موم اٹھ گئی تو مشکل ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ آپ کو ناول پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔